سورۃ النجم آیت نمبر 29۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کر لیں۔ گزرے ہوئے آیتوں میں ان کا عقیدہ بیان ہوا تھا اور ان سے کہا گیا تھا مشرکین سے کہ تمہارے پاس ان عبادتوں پہ، ان عقائد پہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تم اپنے خواہشات پہ، گمان پہ چل رہے ہو۔ تو اب دلائل دینے کے بعد، سمجھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں۔ کیوں؟ ان کی یہ حالت بیان ہو رہی ہے کہ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ نہیں چاہتے ہیں مگر دنیاوی زندگی۔ عقیدہ آخرت ہی وہ چیز ہے کہ انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا پابند بناتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے پاس جاتا ہوں، میرے ایک ایک عمل کا مجھ سے سوال ہوگا، تو وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے۔ جو آخرت کا عقیدہ نہ رکھ رہا ہو، آخرت کو سمجھتے بھی نہ ہو، جب سمجھایا جائے مانتے بھی نہ ہو، تو دنیا ہی دنیا، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا ہی چاہ رہے ہیں، آخرت چاہتے ہی نہیں ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کی علم کی رسائی بس یہیں تک ہو گئی ہے۔ وہ اگرچہ اپنے آپ کو اپنی نظروں میں اچھا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت پہ کون ہے۔ یہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف بات کرتے ہیں، فرمایا اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ وہ دن آنے والا ہے انصاف کا جسے قیامت کہتے ہیں، جو برائی کرے گا اسے برا بدلہ ملے گا، جو اچھا عمل کرے گا اسے اللہ اچھا صلہ عطا فرمائیں گے، جزا عطا فرمائیں گے۔ اب آگے آیت نمبر 32 میں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اچھے لوگ کون ہیں؟ یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کبائر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ،
نکفر عنکم سیئاتکم۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا کہ اگر تم کبائر بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ یہاں پہ بھی فرمایا یجتنبون کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے، جس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، والفواحش، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، الا اللمم، مگر گناہ صغیرہ، ان سے سرزد ہو جاتا ہے، اس پہ معافی مانگتے ہیں۔ گناہ صغیرہ پہ بھی اگر دوام اختیار کیا جائے تو وہ پھر آگے چل کے گناہ کبیرہ بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب بہت وسیع بخشنے والے ہیں۔ گناہگار جب اس کے طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ هو اعلم بکم، لوگوں اللہ وہ ذات ہے، وہ تمہیں جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنائے، اس وقت سے تم اللہ کے علم میں، مٹی سے بن رہے تھے تب بھی اللہ کے علم میں، اور پھر آگے چل کر اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب اپنی ماؤں کے پیٹ میں آ گئے تھے تب بھی اللہ کے علم میں۔ پہلے تو انسان مٹی سے بنا ہے، پھر نطفہ سے بنا ہے، کہا مٹی اور پانی جب ایک ساتھ تھا اس وقت بھی اللہ تمہیں جانتا تھا، اور جب نطفے سے رحم مادر میں آ گئے اس وقت بھی اللہ کے علم میں تم تھے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو پاک مت کرو، بڑائی مت کرو، تکبر مت کرو، وہ تم میں سے بہتر جانتا ہے کہ کون تقوی دار ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اخلاص نصیب فرمائے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعرض عمن تولی، بس آپ اعراض کرے ان سے جو منہ موڑ لے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ نہیں چاہتے ہیں مگر دنیاوی زندگی، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، بے شک تیرا رب جانتا ہے، بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، جو بھٹک گیا اس کے راہ سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ جانتا ہے اس کو جسے ہدایت نصیب ہو۔ راہ والوں کو بھی وہ جانتے ہیں، بے راہوں کو بھی وہ جانتے ہیں، اور اللہ کی یہ شان ہے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برائیاں کی ہیں ان کے اعمال کی، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، اور صلاح دے، جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کی ہے، بالحسنى، بہترین طریقہ سے، وہ نیکی کرنے والے، فرمایا الذین یجتنبون، وہ لوگ ہیں جو بچاتے ہیں، جو بچتے ہیں، کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور فحش کاموں اور باتوں سے، بے حیائی سے دور رہتے ہیں، الا اللمم، مگر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن وہ ان پہ بھی دوام نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے طرف متوجہ ہو کر معافی بھی مانگتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بندے کو چاہیے رب کو راضی کرے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں پہ نادم بن کر ندامت کے آنسو بہائے،
تو اپنے رب کو بخشنے والا پائے گا۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ، وہ جانتا ہے تمہیں اے لوگو، اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جبکہ اس نے تمہیں بنایا تھا مٹی سے، وَإِذْ أَنْتُمْ، اور وہ جانتا ہے تمہیں جب تم تھے أَجِنَّةٌ چھوٹے، فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ چھوٹے بچے تھے، اور وہ بھی ماں کے پیٹ میں، جسے جنین کہتے ہیں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، بس مت پاک کرو اپنے آپ کو، بڑائی مت کیا کرو، وہ تمہیں مٹی سے لے کر نطفے تک، نطفے سے لے کر رحم مادر تک جانتا ہے۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار کو جانتا ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب